میری بہنوں، جنگ میں اللہ نے نماز کو معاف نہیں کیا، دشمن سامنے ہے، اللہ اکبر، چاہے تو ان کو قتل کر سکتا ہے، ان کو مار سکتا ہے، ان کو صفحے ہستی سے مٹا سکتا ہے، اس حال میں بھی اللہ نے حکم دیا کہ تم وہاں بھی نماز کو نہیں چھوڑ سکتے۔ آج ہم کو کیا ہو گیا؟ کیا سوچ کر ہم نمازوں کو چھوڑ دیے؟ اللہ کے لیے میری بہنوں، اللہ کے لیے خود کا جائزہ لو، اور جو بہانے ہم بناتے ہیں نمازوں کو چھوڑنے کے، وہ بہانے رکھ کر انشاءاللہ میں اپنی بات کو مکمل کر دوں گی۔ بہت چھوٹے چھوٹے بہانے ہم بناتے ہیں آج ہمارے پاس نمازوں کو چھوڑنے کے۔ یہ نمازیں ہماری کامیابی کا ذریعہ ہے میری بہنوں، یاد رکھ لو۔ ایک نماز بھی اگر میری گزر گئی اور میری موت آ گئی تو سمجھ جانا کہ میں جہنم میں جانے والی ہوں۔ یاد رکھ لینا میری بہن۔ کیا بہانے بنا کے ہم نماز کو چھوڑتے ہیں؟ بچہ یا بچی، چھوٹا بچہ یا بچی گود میں پیشاب کر دیں تو بچہ یا بچی پیشاب کر دیے نا، اسی لیے ہم نماز نہیں پڑھ رہے ہے نا، طہارت نہیں ہے اسی لیے نماز کو چھوڑ دیتے ہیں اکثر ہمارے پاس۔ میری بہنوں، بچہ یا بچی پیشاب کر دے تو اس کا حل بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے۔ ابھی ہم ناپاک ہیں اسی لیے ہم نماز نہیں پڑھ سکتے بول کے اگر ہماری سوچ آئی تو یاد رکھنا، ناپاکی کی حالت میں موت آ گئی اور تم مر گئے تو موت بھی تمہاری ناپاکی میں ہوگی اور تم کل قیامت کے دن میں ناپاکی کی حالت میں اٹھائے جاؤ گے۔ اور سوچ لینا پھر ناپاکی کی حالت میں اب ہمارا انجام کیا ہوگا۔ پھر طہارت نہیں ہے، پانی نہیں نہائے، ابھی پانی نہانے کے بعد نمازاں شروع کرتے، اللہ اکبر۔ یہ بہانے نہیں چلنے والے میری بہنوں، اسلام ہم کو ان بہانوں کی اجازت نہیں دیتا۔ آپ کسی بھی جگہ ہو، کسی بھی محلے میں ہو، کسی بھی بڑے سے بڑے خاندان کے ہو، آپ پر 5 وقت کی نمازیں فرض کی گئی ہے، آپ کو بس ادا کرنا ہی کرنا ہے، آخری سانس تک نماز آپ کو ادا کرنا ہے میری بہنوں۔ دوسرا بہانہ جو ہمارے پاس بنایا جاتا ہے، ابھی تو ہم جوان ہیں، ابھی اللہ اللہ کہاں سے کریں گے جی؟ دیکھ لیجئے نوجوان لڑکیوں کو، نوجوان لڑکیوں کا کیا معاملہ ہے، اللہ اکبر۔ کالجز کو جا رہے تو نہ ان کو نماز تو معلوم ہی نہیں ہے، ظہر چھوٹ رہی، عصر چھوٹ رہی، مغربی چھوٹ رہی ہے، شامی چھوٹ رہی، ایگزامز کی تو برابر تیاری میں لگے ہوئے ہیں، لیکن یہ موت کی تیاری میں ان کے ذرہ برابری بھی ان کے اندر تیاری موجود نہیں ہے۔ جوانی کو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ابھی تو ہم جوان ہیں، جوانی میں مولوی ملا بن کے کئی کو بیٹھ رہے ہیں بولتے نہیں، لڑکیاں ہیں تو آپ حجانی با بن کے کئی کو بیٹھ رہے ہیں، 5 وقت کی نماز آئینو تو نمازی نماز اللہ چلنا کرنے والے، اللہ اکبر۔ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں غور سے میری بہنوں سن لو، جوانی کی عبادت سب سے زیادہ اللہ کو پسند ہے، اور کل میدان محشر میں جن لوگوں کو جگہ دی جائے گی ان جوانوں کو دی جائے گی جو جوانی میں اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ جوانی کو اپنی غارت مت کرو، دنیا کی چیزوں میں مت بھگاؤ، کیونکہ جوانی میں کیا ہوتا ہے، انسان کا جوش، اس کے عزم، اس کے حوصلے، اس کی خواہشات بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اس بیزی ماحول میں، اس مصروف زندگی میں مجھے اور آپ کو اللہ کے سامنے جھکنے کا وقت نکالنا ہے۔ جوانی کا بہانہ بنا کر ہم نمازوں کو نہیں چھوڑ سکتے، یاد رکھنا۔ ایک اگر بیٹی نماز کو چھوڑتی ہے، ماں اس گھر میں موجود ہے تو وہ ماں سے بھی حساب اللہ سبحانہ و تعالیٰ لیں گے، کیونکہ وہ بچی کی ذمہ داری وہ ماں کو دی گئی تھی۔ ماں اگر اٹھیں گی، پڑھیں گی تو بچی بھی پوری اپنی زندگی میں نمازوں کو ادا کرے گی۔ تو جوانی کا بہانہ ہم نہیں بنا سکتے نمازوں کو چھوڑنے کے لیے۔ تیسرا بہانہ جو بنایا جاتا ہے، ہم گناہ نہیں کرتے نا اس لیے ہم نمازاں نہیں پڑھتے۔ گناہ کرنے والے لوگ نمازاں پڑھتے، رو رو کے اللہ کے سامنے دعائیں کرتے، معاف کر دو اللہ، معاف کر دو اللہ بول کے۔ نمازاں سیکھنا ہے، گنہگار لوگوں کے لیے نمازیں آئی، غور کریے۔ یہی آج ہمارے پاس ماحول بنتا جا رہا ہے کہ ہم گناہ نہیں کرتے نا اس لیے ہم نمازیں نہیں پڑھتے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ گنہگار تھے، جو اللہ نے ان کو حکم دیا، اللہ اکبر، اے نبی تم اپنے گھر والوں کو حکم دو اور تم خود نماز پڑھو، تو یہاں پر یہ بہانہ بھی ختم ہو گیا کہ ہم یہ بہانہ بنا کر نمازوں کو نہیں چھوڑ سکتے۔ ایک اور بہانہ جو ہمارے پاس بنایا جاتا ہے میری ماں اور بہنوں، ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم کو برے برے وسوسے آتے ہیں، برے برے خیالات آتے ہیں، اسی لیے ہم نماز نہیں پڑھتے۔ کئی لوگوں کا کہنا ہے یہ، اللہ اکبر،
मेरी बहनों गौर करो, नमाज जब हम पढ़ते हैं तो हमको नमाज से रोकने वाला कौन होता है? कौन होता है? शैतान होता है। तो यहाँ पर हम जो नमाजें पढ़ते हैं, अक्सर हमारी नमाजों का जो हाल है, नमाजों का हाल तो बहुत बुरा होता जा रहा है आज हमारा। हम नमाजों में जब होते हैं ना, तभी हमको पूरे ख्यालात याद आते है ना। बच्चा क्या कर रहा कि, उन्होंने शौहर काम गए थे कि, उन्होंने क्या करे कि, इनको क्या बोले कि, फिर बाद में क्या होता कि वहां खाला के पास जाना है, ससुराल को जाना है, मायके को जाना है, खाना पकाना है, सालन पकाना है, पूरी तैयारी हमारी नमाजों में होती है। आज कोई चीज अगर भूल भी गए ना मेरी माँ और बहनों, तो वो नमाजों में आज हमको याद आता है। इतनी गए गुजरी आज हमारी नमाजें होती जा रही है। अल्लाह अकबर। और फिर नमाजों में बुरे ख्यालात आते हैं, डर लगता, बल्कि हम नमाजों को छोड़ देते हैं आज कई लोग। अल्लाह अकबर। गौर करिए, मैं एक मिसाल आपके दरमियान रखती हूं कि देखो, जिस घर में ज्यादा माल होता है वही घर में चोर आता है ना? होता नहीं होता? जिस दिल में ईमान मजबूत होता है वहीं पर शैतान उनको भड़काता है। तो कभी भी हम नमाजों को नहीं छोड़ना। और हम जो नमाजें छोड़ते हैं मेरी माँ और बहनों, फंक्शंस में मेकअप की वजह से हमारी नमाजें छूट जाती है। मेकअप का हम बहाना बना देते हैं। अल्लाह अकबर।